السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں سورہ یاسین کی فضیلت، جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں نا، تلاوت کا معمول بنا لیتے ہیں، آج سورہ یاسین کی تلاوت کی جو فضیلت ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں سورہ یاسین کا ایک مختصر سا وظیفہ انشاءاللہ دیکھیے گا۔ اس وظیفے کے تعلق سے بہت ساری باتیں جو ہے عوام میں گردش کرتی ہے، بزرگان دین نے بتایا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں اس کا وظیفہ انشاءاللہ کیجئے گا۔ بڑی بڑی پریشانیاں لوگوں نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کی دور ہو گئی ہے، تو آپ چاہیں تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سورہ یاسین کی فضیلت، جو لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں روزانہ یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین، تو سنیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت، ہر سورت کی تلاوت ہمارے لیے بے شمار فضائل کے حامل ہوا کرتی ہے، بے شمار ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں لایا کرتی ہے، لیکن سورہ یاسین کیونکہ یہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ ہر انسان کے پاس ایک دل ہوتا ہے، اور دل جو ہے بڑی انمول چیز ہوا کرتی ہے، اور قرآن پاک کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ تو آج ہم قرآن پاک کے دل کی بات کریں گے، سورہ یاسین کی فضیلت کی بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کے آغاز میں پڑھے گا، یعنی فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دن کا جو آغاز ہے، شروعات ہے، وہ سورہ یاسین سے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دنیا کا کوئی کام دوسرا نہیں بلکہ سورہ یاسین پڑھ لیا، آقا نے فرمایا اس کی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اب لوگ صبح ہوتے ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ کام، وہ کام، یہ ایسا، وہ ایسا، ہزار طریقے کی پریشانیوں کو گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سے ہی۔ لیکن 5-7 منٹ کا وقت نکال کر کے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے مشکل کام کو آسان بنا دے گا۔ یہ جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے کہا نا، پورے دن کی ضروریات وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جایا کرتی ہے، بس انسان کا رخ اس طرف ہوتا ہے، کام آسانی کے ساتھ میسر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہے سورہ یاسین کی فضیلت۔ ایک حدیث اور آپ کو سناؤ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا، اس کو 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صبح صبح 5 منٹ 7 منٹ لگے گا، اور 10 قرآن کے برابر آپ کو ثواب مل گیا۔ اپنے مرحومین کے نام سے ایصال کر دیجئے، ڈبل فائدہ۔ ایک تو آپ نے پڑھا، پھر ان کو پہنچا دیا، آپ کو بھی 10 قرآن کا ثواب، اور جس کے نام سے ایصال کیا ان کو بھی 10 قرآن کے برابر ثواب، اور حضور غوث پاک کے نام سے ایصال کر دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایصال کر دیجئے، اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش، اور بندے کی واہ واہ بھی ہوتی جائے گی۔ تو یہ بڑا انمول تحفہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبح صبح سورہ یاسین پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، اور تمام مرحومین کو بھی شامل کر لیجئے۔ سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور صبح صبح جس بندے سے ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی خوش ہو جائے، پورا دن میں سمجھوں گا کہ اس سے بہتر کوئی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو یہ جو انمول تحفہ تھا نا، میں آپ کے ذہن میں ڈال دیا۔ کبھی اس طریقے سے اپنی زندگی کے دن کا آغاز کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ وہ دن کیسا گزرتا ہے پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی روٹین بن جائے گی، آپ خود سورہ یاسین کے بنا اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرو گے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی، دیکھیے رات کو سونے سے پہلے وہ پڑھے گا اور پڑھ کر کے سو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ انتظام کرتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ بخشایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا دل، اسے کہتے ہیں قرآن کا دل۔ بھائی
ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، کیا سمجھا ہے کہ یہ صرف مردے کے سامنے ہی پڑھا جاتا ہے، ہم نے صرف روح نکلتے وقت ہی اسے سمجھ لیا ہے۔ اس کی بینیفٹ کیا ہے؟ اتنی پاورفل یہ صورت ہے کہ لوگوں کی جس کی جان اٹکی ہوئی ہے اس کے پاس پڑھ دیا جائے تو روح نکلنے کی کتنی سختی ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ روح نکل جایا کرتی ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں اس کا معمول بنائیں گے تو زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو دن میں مشکلات، رات میں مشکلات، زندگی کے معمولات میں مشکلات نظر آتے ہیں نا، یہ سورہ یاسین آپ کے ان معمولات کی پریشانیوں کو دور کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو صرف مرحومین کے سامنے یا جس جانکنی کے وقت ہی یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے اتنی بڑی قرآن اور اس کا دل سورہ یاسین ہمیں عنایت کیا ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نہ جاننے کی بنیاد پہ لوگ جو ہے صرف وہی سمجھ رکھا ہے سورہ یاسین کو، کہا کہ رات کو پڑھ کر کے سو گیا، صبح وہ بخشایا ہوا ہوتا ہے، گناہ اس کے معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک جگہ اور ہے، سورہ یاسین پڑھنے والے کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سورہ یاسین جو پڑھنے والے ہیں اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا مرنے والے کے پاس اسے پڑھا کرو، ہے نا۔ ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا تھا، بالکل پڑھنا چاہیے مرنے والے کے پاس میں، کیونکہ یہ پڑھنے والے جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جو مر رہا ہے، جس کی روح اس دنیا سے جا رہی ہے، تو اس کے سامنے پڑھا، اس نے سنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا، جو پڑھ رہا ہے اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، ڈبل فائدہ۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھا، اس مرنے والے کے گناہ بھی معاف، آپ کے بھی گناہ معاف۔ تو یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبر پر پڑھے گا تو اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے 10 گناہ مرحوم کے مٹا دیا کرتا ہے۔ ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، جایا کریں، بے شک ہر جمعہ کو جو ماں باپ کی قبر پہ جایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ انتظام فرمائے گا اس بندے کے لیے کہ جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے آئیں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو موبائل میں آج کل سارا سسٹم ہو گیا ہے، موبائل میں دیکھ کر کے پڑھ لیں، یا نہیں تو سورہ یاسین کی جو کتاب آتی ہے وہ لے جا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین ماں باپ کی قبر پہ پڑھنے سے، اب سورہ یاسین میں کتنے حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے جو ہے 10 گناہ اس کے مٹائے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی روح بھی خوش ہوگی، اور جنت میں جب آپ کے ماں باپ کی روح خوش ہوگی، دنیا آپ کی بہترین سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ تو ضرور پڑھیے گا۔ اب آئیے، چونکہ میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ایک وظیفہ بتاؤں گا سورہ یاسین کا، بزرگان دین سے یہ وظیفہ ثابت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قید میں ہو، بیجا جو ہے اس پہ ظلم کیا گیا ہے اور کوئی گناہ ہی نہیں کیا، آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بغیر گناہ کے قید کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر کوئی قید میں ہے، اگر کسی کو سخت حاجت ہو، کوئی بڑی پریشانی اس کے سامنے درپیش ہو گئی ہے، تو اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو بھی ضروریات زندگی ہے یا ضروریات آخرت ہے، جو بھی حاجت حسنہ ہے، آپ کے جو بھی نیک اور جائز ارادے ہیں، اس کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ وظیفہ اس انداز میں کرنا ہے کہ آپ کو 11 دن ریگولر بیس میں 3 بار اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اول میں بھی 3 بار اور آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور کوئی ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ جو بھی ارادہ ہو اس ارادے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سورہ یاسین آپ پڑھیں، 11 دن مسلسل بغیر کسی ناغہ کے آپ کریں، انشاءاللہ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی بیجا قید میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ رہائی کا انتظام فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی پریشانیاں ہیں، اولاد کے لیے ہے، رزق میں برکت کے لیے ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دقتیں ہیں، اللہ کی
بارگاہ میں یہ نیک ارادے کے ساتھ جو ہے آپ 11 دن ریگولر بیس پہ ناغہ نہیں کرنا ہے، اس انداز میں آپ سورہ یاسین کا جو ہے وظیفہ کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہوتی ہوئی اس وظیفے کے تحت دیکھا گیا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔